تو اب کیونکہ زرداری کی یہ خواہش ہے کہ بھئی ابھی اس کا جو بیٹا ہے یا جو بھی ہے وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا، تو ہم اس لیے آئین کو مجروح کر دیں اور جمہوریت کو سسپینڈ کر دیں. اور یہ ان کی آپ معصوم خواہش یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی میری آل اولاد جو ہے وہ اس کو میں پاکستان پہ مسلط نہیں کر سکتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے، قوم پوری کھڑی ہو گئی ہے، تو ہم آئین بھی منجمد کر دیں اور جمہوریت بھی منجمد کر دیں. اور ان کی آپ معصوم خواہش دیکھیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے، تمام ادارے سپریم کورٹ سمیت، ان کی اس خواہش کے اوپر مہر لگا دیں، ورنہ مریم نواز صبح شام ان کو ڈیفیم کرے گی جا کے تقریروں کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر. ذرا معصوم خواہشات تو ان کی آپ دیکھیں نا، تو بات ان سے کیا کرنی ہے. رضوان نہیں، ہم وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وکلا نے کل پاکستان کے سارے ہی صف اول کے وکلا نے یہ فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی لائے عمل اس کا وہ بنائیں گے، ہم انشاءاللہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. سپریم کورٹ ہی آخری امید ہے پاکستان میں جمہوریت کی. اس وقت جو پاکستان میں جمہوریت جس دھاگے سے صرف جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ وہ باقی ہے، وہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ یہاں پہ گر گئی تو سارا جمہوریت تو ختم ہو گئی. اسی لیے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہر پاکستانی کا فرض ہے جو اپنے رائٹس کو سمجھتا ہے اور آئین کو سمجھتا ہے. نہیں ایسی نہیں ہے، یہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں، یہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں، یہ تو ایف آئی آر، یہ تو ہر گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اٹھایا ہے. فرق یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سپریم کورٹ دیکھیں یہ جو پاکستان میں آزادی ہے نا، یہ آزادی قانون اور آئین کے تابع ہے. یہ وہ آزادی نہیں ہے جو غسل خانے میں ہوتی ہے شاید. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آزاد ہے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے. ایون پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تابع ہے، ورنہ تو کوئی بھی پارلیمنٹ آئے اور ایک ریزولوشن پاس کرے کہ جی ہم تاحیات حکمران ہیں اور آئین بھی فارغ، اور وہ اور آپ کہیں کہ جی اور جیو جیسے لوگ کہیں کہ جی پورا ملک جو ہے وہ آزاد ہے، ہم جو مرضی کریں. اس لیے الیکشن کمیشن بھی آئین کے تابع، اور آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 181 کے اندر کہ آپ نے جو کوئی بھی پاکستان کا ٹریبیونل اور کورٹ جو حکم دے گا کوئی رقم کی، وہ حکومت پاکستان نے ادا کرنی ہے. یہ آئین ہے، اس کو آرٹیکل 81 ڈی کے تحت یہ کہتا ہے. تو اس لیے یہ وہ آزادی نہیں ہے جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں. 20 ارب روپے کے فنڈز کا مطلب کیا ہے؟ اس سال وفاقی حکومت اور تمام صوبائی حکومتیں اور دونوں اکائیاں پاکستان میں 20,000 ارب روپیہ خرچیں گی. صرف مارچ کے ماہ کے اندر 70 ارب روپیہ پی ڈی ایم کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ایشو کیا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پی 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 کے اندر جو سندھ میں ریٹ ہے وہ کمیشن کا کک بیک کا 40% ہے ان فنڈز کے اوپر، اور پنجاب میں جو پی ڈی ایم ہے ان کا 20% ہے. تو آدھا پیسہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ویسے ضائع ہو گیا. 30-35 ارب تو ان کی جیبوں میں چلا جائے گا جن چوروں کو ہم پہ مسلط کیا گیا. 70 ارب روپیہ مارچ میں ایشو کیا گیا، اور پورے یہ جو 12 ماہ یہ جو فسکل ایئر ہمارا گزرا ہے 20,000 ارب روپیہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہے وہ خرچ کریں گی. لیکن ان کے پاس 20 ارب روپے پاکستان میں آئین کی پاسداری اور جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ہمارا اس سال خسارہ 6,000 ارب ہوگا، اور 7,000 ارب سے زیادہ ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرے گا. الیکشن کمیشن کے فنڈز ایک چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے آرٹیکل 81 کے نیچے. یعنی کچھ ایسے فنڈز ہوتے ہیں جیسے سپریم کورٹ کے ججز کی سیلری ہوتی ہے، آڈیٹر جنرل کی، اٹارنی جنرل کی، صدر پاکستان کی تنخواہ ہوتی ہے اور خرچہ ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کا تمام ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس آرٹیکل 81 کے نیچے وہ چارج ایکسپینڈیچر ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ نہیں ہوتی. یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ کوئی بھی ورنہ تو پارلیمنٹ اور اسمبلی وجود میں آئے اور وہ فنڈز روک کے اپنے اقتدار کو لامحدود کر سکتی ہے. اس لیے جب آئین بنا تو جو آئین بنانے والے تھے انہوں نے اس چیز کے بارے میں پہلے سوچ رکھا تھا. تو آرٹیکل 81 کے تحت یہ چارج ایکسپینڈیچر ہے، اور آرٹیکل 81 کے تحت ہی
سپریم کورٹ یا کوئی بھی ٹریبیونل کے حکم کے نتیجے میں جو رقوم مختص کی جاتی ہیں حکومت پاکستان کے اوپر جو ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے اس پر بھی پارلیمنٹ میں ووٹنگ نہیں ہوتی. تو یہ 20 ارب روپے کا ہمیں مذاق نہ سنائیں. ہمیں اور پوری قوم کو پتا ہے کہ 20,000 ارب میں سے 20 ارب روپے جو ہیں وہ دینا جو ہے وہ کتنا آسان ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جمہوریت کو منجمد کرنے کے لیے اور پاکستان میں آئین شکنی کی خاطر یہ بچگانہ قسم کی جو بنائی جا رہی ہیں ایکسکیوزز بنائی جا رہی ہیں اور بہانے بنائی جا رہی ہیں یہ کام نہیں کریں گے. قوم اب کھڑی ہو چکی ہے. یہ ان کو لایا ضرور گیا تھا اور 12 مہینے چلایا ضرور گیا تھا لیکن اب مزید انہیں چلایا نہیں جا سکتا. لایا ضرور گیا ہے لیکن کھڑا نہیں کیا